مولانا الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد. شب جمعہ شب مغفرت و رحمت، اپنے تمام مرحومین کی مغفرت اور نزول رحمت الہی کے خاطر ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے تمام حوائج شرعیہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بیماروں کی شفا یابی کے لیے، کورونا کے بیماروں کی شفا کے لیے اور اس وبا سے پوری دنیا تمام انسانوں کی نجات کے لیے بار دیگر صلوات. عزاداران ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، آپ کی خدمت میں اس عنوان سے کہ امام حسین علیہ السلام کے مقاصد اور اہداف کی روشنی میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس عنوان سے ہم گفتگو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا. اسی سلسلے میں کچھ اور عرائض آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا. گزشتہ مجلس میں ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں یہ بیان کیا کہ آیات قرآن مجید، آیات الہی فرامین پروردگار کے مطابق اصلاح انسانی معاشرے میں ہر سطح میں ضروری ہیں. ان میں سے دو عنوان کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کیا. ان میں سے ایک یتیموں کی اصلاح اور دوسرے خانوادگی گھریلوی اختلافات اور ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنا اور ان کی اصلاح کرنا، یہ قرآن مجید کے احکام میں سے ہیں. اور تیسرا مورد جہاں پر خالق کائنات نے اصلاح کا حکم فرمایا ہے وہ امتوں کی اصلاح کے بارے میں ہے. تمام انبیاء کرام کی بعثت اور ان کے مبعوث ہونے کا ہدف اور مقصد امتوں کی اصلاح ہے. ہر نبی اپنے قوم کی اصلاح کی خاطر خداوند عالم نے ان کو مبعوث فرمایا ہے. ان تمام انبیاء کا ایک ہدف ہے، وہ ہدف وہی اصلاح ہے. حضرت شعیب علیہ السلام تمام انبیاء کی نمائندگی کرتے ہوئے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کرا رہے ہیں کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد اور ہدف کیا تھا. فرماتے ہیں ان اريد الا الاصلاح، میرا مقصد اور میرا ہدف اور میری چاہت صرف اصلاح ہے. ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، جتنا میں کر سکتا ہوں، جتنی میری استطاعت ہیں، جتنی گنجائش ہیں، اسی حساب سے میں نے معاشرے میں اصلاح کرنا، یہ میرا مقصد ہے اور یہ میرا ہدف ہے. اور یہی مقصد اور ہدف تمام انبیاء کرام کا مقصد اور ہدف ہے. اور یہ بھی میں اپنی استطاعت کے مطابق اور خدا کی توفیق ہے.
یہ خداوند عالم نے مجھے توفیق دی ہے تو میں امت میں آ کر اصلاحی بات اپنی استطاعت، قدرت اور طاقت کے مطابق میں کر رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی ہدف نہیں ہے۔ توکلت علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر ہی توکل کرتا ہوں اور میرا بھروسہ خدا پر ہی ہے۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام امتوں کی اصلاح کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کی اصلاح بھی ایک ذمہ داری، ایک وظیفہ ہے۔ البتہ عرض کر دیا ہر انسان اپنے جگہ پر مسئول ہے، اپنے جگہ پر ذمہ دار ہے۔ وہ اپنے گھر میں اصلاح کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اسی حساب سے وہ مسئول ہے۔ معاشرے میں آ کر وہ اصلاح کر سکتے ہیں، اسی حساب سے وہ مسئول ہیں۔ لیکن انبیاء کرام خداوند عالم کی جانب سے مبعوث ہی اصلاح امت، اصلاح معاشرہ اور پوری دنیا کی اصلاح کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید میں بعض آیات میں ہیں کہ اصلاح ہونے کے بعد، معاشرہ میں بہتری آنے کے بعد، اس معاشرے میں فساد، فتنہ بپا کرنا یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اصلاح کے بعد، معاشرہ میں اصلاح ہونے کے بعد، معاشرہ راہ راست پر آنے کے بعد، معاشرہ اللہ کے قانون پر چلنے کے بعد اگر کوئی فتنہ بپا کرے، اگر کوئی فساد بپا کرے، یہ ایک بہت بڑا جرم اور گناہ شمار ہوگا۔ وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اور فرماتے ہیں اللہ کو پکارو حالت خوف میں، حالت ترس میں، اور ہر حالت میں رحمت الہی قریب ہے محسنین کے لیے، جو اچھے لوگ ہیں، جو احسان کرنے والے ہیں، رحمت الہی ان کے لیے شامل حال ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید میں اگر ہم دیکھتے ہیں یہ فساد پیدا ہی کیوں ہوتا ہے، معاشرے میں بگاڑ کیوں آتا ہے، یا انسانی زندگی میں، گھریلوی زندگی میں فساد کیوں آتا ہے، حتیٰ کہ فردی زندگی میں مشکلات، پریشانیاں، مسائل کیوں پیدا ہو جاتے ہیں، اس کی طرف بھی قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے۔ خداوند عالم حکیم ہے، خدا علیم ہے، اس بنا پر خداوند عالم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے، اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اگر کوئی بیماری آئی ہے، اگر معاشرے میں کوئی بگاڑ ہے، ملک میں کوئی بگاڑ ہے، تو وہ خود انسانوں کا کیا کرتا ہے، خود انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ قرآن مجید نے اسی طرف صراحت کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے، ظہر الفساد فی الارض فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اگر زمین میں، بحر و بر میں اگر طوفان آیا، اگر سمندر میں طوفان آیا، سیلاب آئے، اور مختلف قسم کے فساد، مختلف قسم کے بیماریاں، اور ابھی پوری دنیا جس وبا اور بیماری میں گرفتار ہے، اور روز بروز یہ وبا اور بیماری بڑھ رہی ہیں، تو خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں، بر و بحر خشکی اور دریا اور سمندر میں اگر کوئی فساد پھیل رہا ہے تو یہ لوگوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہے؟ تو کہتے ہیں لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ اس لیے ہے کہ یہ فساد، یہ فتنہ، یہ مشکل، یہ مسائل اس لیے پیدا ہو رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ چکھیں، اور یہ مشکلات خداوند عالم نے ڈال دیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ دوبارہ پلٹ کر خدا کی طرف جائیں، خدا کی طرف رجوع کریں۔
فساد سے ہاتھ اٹھائے، فتنے سے ہاتھ اٹھائے، برائیوں سے ہاتھ اٹھائے، اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے سے ہاتھ اٹھائے۔ انسان کا ہر عمل کسی نہ کسی خطا کا نتیجہ ہے۔ انسان کے ہر مشکل اور ہر مسئلہ کسی نہ کسی خطا اور گناہ یا مشکل کی وجہ سے ہے۔ حاجی رجب خیاط بہت مشہور عارف ہے، اگرچہ عالم نہیں ہے لیکن کمال کیا عارف تھا۔ وہ کہیں جا رہا تھا، کسی گھوڑے نے یا اونٹ نے اس کی طرف لات اٹھا کر مارنے کا ارادہ کہ اس پر لگا نہیں، لیکن وہ عارف تھا، وہ مکاشفہ کے ذریعے ان کو معلوم ہوتا تھا۔ ان کے ذہن میں یہ سوال آیا، یہ کیسا ہوا کہ اس گھوڑے نے یا اس اونٹ نے یا اس جانور نے اپنے پیر کو اٹھا کر مجھ پر کیوں مارا، لیکن پڑا نہیں، مارا مجھ پر نہیں پڑی، لیکن یہ کیوں پڑی؟ مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور عالم مکاشفہ میں اس کے لیے یہ خبر دی گئی، چونکہ تم نے فلان خطا کا ارادہ ذہن میں لایا تھا، خطور کیا تھا تمہارے ذہن میں۔ عزیزان کرام دیکھیں، انسان کا ہر فعل، ہر مشکل، ہر مسئلہ اس کے اپنے فعل کا نتیجہ ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، تم نے جو کچھ کیا ہے اپنے ہاتھوں سے اس کا نتیجہ فساد ہے، اس کا نتیجہ مشکل ہے۔ لہٰذا حالت مکاشفت و عارف عامل کو خداوند عالم نے ان کو بتا دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلان کام، فلان خطا، اس کا خطور تیرے ذہن میں آیا تھا، تو اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے اس جانور نے اپنے پیر کو اٹھا کر، لات کو اٹھا کر تم پر مارنے کی کوشش کی ہے۔ کہا پروردگارا میں نے گناہ تو نہیں کیا تھا، ان کو جواب ہے تم نے گناہ تو نہیں کیا تھا، خطور تو تمہارے ذہن میں آیا تھا، اس گھوڑے نے تم پر لات تو نہیں مارے ہیں، تم نے، تمہارے ذہن میں خطور آیا، یہ خیال آیا، تو اس کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ ہوتا عرفہ کے لیے، لیکن آپ اور مجھ جیسے افراد کے لیے جب تک بستر بیمار پر نہ پڑے، تب تک ایکسیڈنٹ ہو سے پیر کیا ہے نہ ٹوٹے نہ کاٹے، اس وقت متنبہ نہیں ہوتے۔ اس کا نتیجہ بھی در حقیقت آپ اور میرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ عارف تھا، پتہ چل گیا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، خطائیں کرتے رہتے ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، اور خداوند عالم کی یہ رحمت ہے کہ خداوند عالم بعض اوقات ہمیں متوجہ کرانے کے لیے، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ تم کیا ہے راہ راست سے ہٹ رہے ہیں، لہذا متنبہ کرتے ہیں۔ لہذا ظہر الفساد فی البحر والبر بما کسبت اید الناس، وجہ کیا ہے؟ لیذیق، تاکہ تمہیں چکھائے بعد الذی عملوا، بعض ان چیزوں کا نتیجہ جو تم نے خود کیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، خداوند عالم آپ کو کسی مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، کسی مشکل میں گرفتار کرنا نہیں چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی بیماری آئے، کوئی مشکل آئے، اس کا مطلب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ بس ہمیں اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر، اپنے زبان پر اور اپنے عمل پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی مشکل میں پڑے تو فوراً ہم اپنے عمل فوراً دیکھیں میں نے کیا غلطی کی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں صبح سے لے کر شام تک انسان مراقب بھی رہے، مراقبہ، مشارطہ اور محاسبہ اسی کو کہتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک انسان اپنے اعمال پر نظر رکھے، کوئی میں نے غلطی کہاں پر، کہیں پر میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں، خطا تو نہیں کر رہا ہوں، گناہ تو نہیں کر رہا ہوں۔ اور پھر جب رات کے وقت سو جائیں تو اپنا محاسبہ بھی کریں، کتنی غلطیاں کی ہیں اور کتنے اچھے نیک کام کیے ہیں۔ نیک کام پر کیا ہے؟
نعمت الہی رحمت الہی پر شکر کریں، اگر خطا سرزد ہوئی ہے تو پھر کیا ہے توبہ کریں۔ لہٰذا انسان اپنے اعمال و کردار کے طرف ہمیشہ متوجہ رہنا چاہے تاکہ ہم خود اسی دنیا کی زندگی میں مشکلات میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں دوسری آیت میں اسی آیت کی بالکل مقابلے ہیں، یہ مشکلات کیوں آئے ہیں؟ تمہارے کردار کی بنا پر۔ اگر تم اچھے ہو جائے تو خداوند عالم اس کے نتیجے میں تمہیں کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ اہل قرآن یعنی اہل محلہ شہر، یہ گاؤں والے، یہ شہر والے، یہ ملک، یہ لوگ اگر کیا کریں؟ نیک اچھا کام کریں، آمنو ایمان لائے، واتقو اور تقوی اختیار کریں، تو کیا ہوگا؟ خرابی پیدا کریں، گناہ کرے، خطا کرے، کیا ہیں؟ اسی کے حساب سے مشکلات ہے۔ آیت الہی بتا رہا ہوں، یہ کسی کا تجزیہ تحلیل نہیں ہے، خداوند عالم کی قرآن مجید کی صریح آیت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کہا ایمان لائے، تقوی اختیار کرے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ کیا؟ برکات السماوات والارض، زمین اور آسمان کی برکتیں ان پر نازل کریں۔ اللہم صلی علی محمد عزیزانی کرام، ان آیات کی طرح ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا لیکن اس اہل قریہ نے جھٹلایا، خدا کو جھٹلایا، آیت الہی کو جھٹلایا، ایمان اور تقوی اختیار نہیں کیا، تو کیا کیا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کو گھیر لیا، ان کو پکڑ لیا، یعنی ان کو مشکلات میں ڈال دیا، ان کو قید و بند میں گرفتار کر دے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کس وجہ سے؟ جو کچھ انہوں نے کسب کیا تھا، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا، جو کچھ انہوں نے انجام دیا ہے، تکذیب کے نتیجے میں خدا کے پکڑ ہے، ایمان و تقوی کے نتیجے میں خدا کی رحمت ہے، برکات السماوات والارض، زمین و آسمان کی برکتیں اس پر نازل ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، تمہارے خدا، تمہارے پروردگار ایسا نہیں ہے کسی بھی قریے کو، کسی بھی ملک کو، کسی بھی شہر کو بغیر کسی وجہ کہ اس کو ہلاک کر دیں، اس کو تباہ کر دیں، اس کو مشکلات میں ڈال دیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار کسی قریے کو، کسی شہر کو ویران کر دے، ہلاک کر دے، بظلم، ناانصافی کے ساتھ۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا بغیر کسی علت کے اگر خداوند عالم کسی پر عذاب ڈالے، طوفان، زلزلہ، سیلاب، مشکلات، بیماریاں، تو یہ ظلم ہوگا۔ خدا خود فرماتا ہے کسی بھی قریے کو، کسی بھی شہر پہ کو اسی طرح ہلاک نہیں کرتا خداوند عالم، ظلم کے ذریعے، ناانصافی کے ذریعے۔ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، در حال آن کی اس میں رہنے والے اچھے ہوں، شہر میں رہنے والے اچھے ہوں، تو خداوند عالم کسی صالح شہر کو، مصلحین کے شہر کو، نیکیوں کے شہر کو، اچھے رہنے والے شہری کو مصیبت میں نہیں ڈال دیتا ہے، مشکلات میں نہیں ڈال دیتا خداوند عالم۔ وجہ یہ ہے کہ خود انہوں نے کچھ گڑبڑ کیا ہے، کوئی بگاڑ پیدا کیا ہے، تو خداوند عالم ان کو یا تنبیہ کرنے کے لیے یا سزا کے طور پر ان پر کیا ہے؟ عذاب خداوند عالم نازل کرتا ہے۔ ان اللہ یرثھا عبادی الصالحون۔ اس کے بعد فرمایا دیکھیں زمین کا وارث
زمین کا وارث صرف وہ لوگ ہوں گے جو صالح ہیں، صالح۔ لہٰذا یہ زمین، یہ روئے زمین جس پر فساد ہے، جس پر فتنہ ہے، یہ زمان اور یہ وقت گزرتا جائے گا، پھر ایک زمانہ آئے گا وہاں پر صالحین کی حکومت ہوگی، اور صالحین کی حکومت کے لیے وہ حاکم صالح جس کا نام کیا ہے؟ فرزند زہرا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ صالحین کی حکومت آئے گی، یہ فساد، یہ بپا، یہ فتنے، یہ مشکلات، یہ مصیبتیں سب کے سب ٹل جائیں گی، اور ہم اس امید سے ہیں کہ اس فرزند زہرا یوسف زہرا کے انتظار میں ہیں۔ یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ کفر کے فتوے، یہ قتل، یہ پتھراؤ جلوسوں پر، عزاداروں پر، خواتین پر، بچوں پر، یہ شہادتیں اس صلحہ کی حکومت، صالح کی حکومت، اس معاشرہ مہدوی کے انتظار میں جتنے بھی مشکلات پریشانیاں آ جائیں یہ کچھ بھی نہیں ہیں، چونکہ ہم اس معاشرے کے فقط ذکر کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اس کے لیے زمین سازی نہیں کر رہے ہوتے تو یہ مشکلات اور پریشانیاں ہیں۔ اگر ہم امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے معاشرے کے لیے زمینہ سازی کرنا ہو تو نچلی سطح سے لے کر اوپر کے سطح تک، یعنی انفرادی زندگی، گھریلوی زندگی، معاشرتی زندگی، حکومتی جو سطح تک ہمیں کیا ہے؟ کام کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اصلاح کریں تو صالحین کی حکومت خود بخود آ جائے گی، یہ فساد، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے پس انسان کو دنیاوی زندگی، دنیاوی امور میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور اخروی سعادت حاصل کرنے کے لیے بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب آئیں، ہم نے گناہ کیا، خطائیں ہم سے سرزد ہوئی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے راہ حل کیا ہے؟ اور بہترین راہ خداوند عالم نے آپ کے لیے مشخص ہے، وہ راہ توبہ ہے۔ راہ توبہ ہے، گناہ کیا، توبہ کیا۔ خداوند عالم کتنا رحیم و کریم ہے، آپ نے نیکی کا ارادہ کر دیا، خدا نے فرشتوں کو حکم دیا، اے میرے فرشتوں، میرے بندہ نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، لکھو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھو۔ آپ نے صرف ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے، لیکن جب آپ اس نیکی کو انجام دیں گے تو خداوند عالم 10 گنا ثواب لکھے گا۔ من جاء بالحسنتی فلہ 10 امثالہا، جس نے ایک نیکی لے کر بارگاہ خدا میں حاضر ہوا، خداوند عالم اسے 10 گنا دیتا ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، 10 گنا برابر اسے خداوند عالم عنایت فرمائے۔ وہ رحیم و کریم خدا، وہ جواد و غنی خدا، جب یہ بندہ خدا کے بارگاہ میں نافرمانی کا سوچتا ہے، خیال کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ مرتکب ہو جاتا ہے، تو خداوند عالم فرماتا ہے میرے فرشتوں ابھی نہ لکھیں، 7 گھنٹے نہ لکھیں، جب وہ شرمندگی کا اظہار نہ کرے بارگاہ الہی میں، پشیمان نہ ہو جائیں ان چند ساعات میں، تو خداوند عالم فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، ان کے نامہ اعمال پر میں اپنے عرفی بات کر رہا ہوں، کچی پینسل سے لکھیں، کچی پینسل سے لکھیں، ممکن ہے یہ 24 گھنٹے میں شاید توبہ کر لے۔ کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم ہے، کریم ہے وہ پروردگار۔ آپ نے نیکی کا سوچا، 10 ثواب لکھا، انجام دیا، 10 برابر دیا، گناہ کیا، کہا نہ لکھے شاید توبہ کرے، پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، کہا کہ اس کو کیا ہے،
کچی پنسل سے لکھے تاکہ مٹ سکیں، توبہ کرے تو مٹا دیں۔ پھر بھی خداوند عالم نے کہا شاید توبہ کرے، شاید توبہ کرے، پھر توبہ کرے۔ خداوند عالم کہتے ہیں اس کے کیا ہے، گناہوں کو مٹا دے، اور گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ آپ خدا کی طرف رجوع کرنے اور توبہ کرنے کے ثواب بھی لکھ دیتا ہے۔ کتنا کریم ہے۔ آپ نے گناہ کر دیا، توبہ کی، تو خداوند عالم نے توبہ کرنے کا الگ ثواب لکھا، گناہ بھی مٹا دیا۔ کتنا کریم ہے وہ خدا۔ لہٰذا اپنے اعمال کی اصلاح، اخروی زندگی کی اصلاح کے لیے خداوند عالم نے راہ توبہ کو آپ کے لیے باس رکھا ہے۔ فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا، یہ گناہ گاروں کے بارے میں ہے۔ اور آخر میں کہتے ہیں وَالَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، وہ لوگ جو لوگ توبہ کریں، دیکھیں وَالَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، توبہ کرے اور اپنے کردار کی اصلاح کرے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے دامن کو تھامے، اعتصام باللہ، خدا کے دامن کو تھام لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو خدا کے لیے خالص کر دیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ گناہگار، یہ توبہ کرنے والے مع المؤمنین، مؤمنین کے ساتھ ہوگا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، خداوند عالم دیکھیں گناہگار ہے، ابھی مؤمن نہیں ہے، باتقویٰ نہیں ہے، توبہ کر دیا گناہوں کے، وہ مؤمنین میں شمار کر دیا، اور مؤمنین کے اجر و ثواب کو خدا نے فرمایا ہے کہ وَيُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، خداوند عالم مؤمنین کو بہت عظیم اجر عنایت فرماتا ہے۔ پس یہ گناہگار جو توبہ کرے، مومنین کے خداوند عالم نے اجر عظیم رکھا ہے۔ توبہ مفاسد کی اصلاح کرنے کے بعد، اور خدا کی طرف انسان اگر رجوع کریں اور اپنے آپ کو خالص کرے خدا کے لیے، یہی مؤمنین واقعی ہیں۔ یہ قرآن آیات کی روشنی میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب آئیں یہ آخری چند جملات کی خدمت عرض کرتا ہوں۔ ہم اصلاح کی طرف آتے ہیں، جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے۔ اصلاح کی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط کیا ہیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ذاتی اصلاح کرنے ہو، انفرادی طور پر معاشرے کی اصلاح کرنے ہوں، اور بڑے سطح پر کیا ہے ہم نے بھی اصلاح کرنے ہوں، تو یہ 3 شرطیں ہمیشہ ہونے چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ ایمان، تقوی اور عمل صالح۔ ہم خود کیا ہے گناہ میں غرق رہیں، ہم خود بگاڑ پیدا کرتے رہیں، اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوئی شریک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اصلاح کے لیے خود مومن ہو، خود باتقوی ہو، اور خود عمل صالح کریں، پھر کیا ہے اصلاح ہو سکتی ہے نا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ والدین کے بارے میں، والدین پہلے اپنے کردار سے دکھائے بچوں کو، صرف حکم کرنے سے بچے نیک نہیں بن جائیں گے۔ متاسفانہ ہم دیکھتے ہیں بہت سے کہ ہیں بڑے بڑے مثلا شخصیات ہیں، میں نام نہ لوں تو بہتر ہے، جو ہمارے معاشرے کے جن کے نام ہیں، ان کے اولاد زیادہ ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتے۔ کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کردار سے نہیں دکھایا ہے، کردار سے نمونہ پیش نہیں کیا ہے اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو، صرف حکم دیا ہے۔ حکم صادر کرنے سے نیک نہیں بنتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو مؤمن بنائے، اپنے آپ کو صالح بنائے، اپنے آپ کو باتقوی بنائے، تقوی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ دکھائے، تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کلام اہل بیت بھی اسی طرح ہے۔ کلام اہل بیت اگر مؤثر ہے، ان کے کلام سنانے سے لوگوں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور قبول کرنے، وہ چونکہ پہلے عمل کر کے دکھایا ہے،
امیر المؤمنین فرماتے ہیں میں کوئی ایسا امر نہیں کرتا جب تک میں خود عمل کر کے نہ دکھاؤں گا۔ نعرہ محمد کسی چیز کی میں نہیں کرتا ہوں جب تک میں خود اسے نہ رکوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا جب کلام اہل بیت ہم اپنے مجلسوں میں سناتے اس لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ من یحیی امرنا، خدا رحمت کریں، یہ مجلسیں کتنے بابرکت ہیں، کتنے باعظمت ہیں، کتنی اہمیت ہے۔ امام رضا سلام اللہ علیہ کا فرمان ہے رحم اللہ من احیی امرنا، خدا رحمت کرے ان لوگوں پر جو ہمارے امر کی احیاء کرتے ہیں۔ جسے سوال کرنے والے نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ کیف یحیی امرکم، آپ لوگوں کے امر کو کیسے احیاء کیا جائیں؟ تو آپ نے فرمایا یعلمہ الناس یعلم علومنا ویعلمہ الناس، ہمارے علوم کو سیکھیں پھر لوگوں کو سکھائیں۔ یہ ہم اصل میں دیکھیں عزاداری ابا عبداللہ علیہ السلام جس کے بارے امام صادق علیہ السلام نے رحمت کی دعا کی ہے، امام رضا علیہ السلام نے رحمت کی دعا کی ہے، اور فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے چونکہ ان مجالس میں، ان عزاداری میں، ان محفلوں میں ہمارے امر کی احیاء ہوتی ہے۔ امر کی احیاء تعلیمات اہل بیت کو بتانا ہے، تعلیمات اہل بیت کو سیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا۔ یہ اصل جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، کلام اہل بیت مؤثر کیوں ہے، اثر گزار کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو جان لیں تو وہ خود بخود لاتبعنا، خود بخود وہ ہماری اتباع کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل کر کے دکھایا ہے، پہلے نمونہ یا عمل ہے، اس نمونہ عمل کے مطابق کوئی حکم کرے تو وہ خود بخود تأثیر گزار ہے، اثر کرتا ہے لوگوں کے دلوں پر۔ کلام اہل بیت لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ لہٰذا اصلاح کے لیے ایمان، تقوی اور عمل صالح کیا ہے؟ شرط ہے۔ میں صرف ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے صاحبان ایمان، یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جو بات کہے وہ بات سیدھی بات کرے، سچ بات کرے۔ قول سدید یعنی جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں ملاوٹ نہ ہو، قول سدید کرے۔ یصلح لکم اعمالکم، اب دیکھیں آمنوا اتقوا اللہ، ایمان اور تقوی اور اعمال خیر، اعمال نیک یعنی قول سدید، اچھی بات سچی بات کرو تو خداوند عالم یصلحو، تمہارے کاموں کو خداوند عالم اس کی اصلاح خود خدا کرے گا۔ ایمان و تقوی عمل صالح، جو بھی ایمان تقوی اور عمل صالح انجام دے خداوند عالم اس کے کاموں کی اصلاح فرماتا ہے، خود اسی کے کاموں کی اصلاح فرماتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا آخری کلام جو آپ کی خدمت میں صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، اس کا ترجمہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ مولا اصلاح کے لیے نکلے تھے، اصلاح کے لیے، بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے۔ جب آپ نکل رہے تو فرمایا اللہم انکا تعلم انہو لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان، اے پروردگار تو جانتا ہے، مولا حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے، اللہم انکا تعلم، پروردگار تو جانتا ہے کہ میں حکومت کے حصول کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں،
तनाफसन फी सुल्तान वलल्तिमासन मिन फुदूल अलहुताम, ना माल व दौलत के खातिर मैं निकल रहा हूँ, वलाकिन नरल मआल मिन दीनिक, अगर मैं निकल रहा हूँ तो इसकी वजह यह है कि दीनी तालीमात को पहचानवाऊँ, दीनी तालीमात, दीन के तालीम को लोगों को बताऊँ, लोगों के कानून तक पहुँचाऊँ असल दीन क्या है। अर्ज़ कर दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब क़याम फरमा रहे थे, दीन और दीनी उमूर में तग़यीर पैदा हो गई थी, तब्दीली आ चुकी थी। मौला फरमाते हैं मैं हुकूमत के लिए, दौलत के लिए मैं नहीं निकल रहा हूँ, और तू खुद जानता है अगर मैं निकल रहा हूँ, क़याम कर रहा हूँ तो दीन को ज़िंदा करने के लिए, दीनी तालीमात को ज़िंदा करने के लिए। वनज़हरुल इस्लाह फ़ी बलादिक, और दुनिया और शहरों की इस्लाह के खातिर मैं निकल रहा हूँ। मौला हुसैन शहरों की इस्लाह के लिए, दीन की इस्लाह के खातिर मदीने से निकले और करबला तक लोगों को यही समझाते रहे मैं क्यों आया। और मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बास काम इंसान ताज्जुब करते हैं, इधर से मौला बुलाते हैं और दूसरी तरफ से मौला दूसरों को इजाज़त देते चले जाएं। वजह क्या है? शब आशुर सबको जमा कर दिया, जमा करने के बाद उनके सरों से बेअत उठाकर फरमाए चले जाओ। लेकिन सुबह आशुर हल मिन नासिर यंसुरना की आवाज़ से बुलंद करते हैं। वजह ये है चूँकि हुसैन का जो रास्ता है, राह हुसैन पाकीज़गों का रास्ता है, तय्यबों का रास्ता है, मुत्तकीन का रास्ता है, मुअमिनीन का रास्ता है, बातक़वा लोगों का रास्ता है। तो हुसैन चाहता था अगर कोई गलती से मेरे इस पाकों के दरमियान कोई है तो वो निकल जाए। और सुबह 30,000 के लश्कर में हल मिन नास यंसुरन की आवाज़ देकर कहा अगर कोई गलती से कोई ताहिर व पाक पाकिज़ा तलब इंसान, बातक़वा इंसान लश्कर यजीद में हो तो उनको बुलाए, उनकी इस्लाह हो जाए। इसीलिए मौला हुसैन ने एक रात के मोहलत मांगी थी। उसी रात में हुर आए, उसी रात में 30 अफराद जो बास नकल के मुताबिक यजीदियों के लश्कर से, इब्न साद के लश्कर से, इब्न ज़ियाद के लश्कर से आए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिले। चूँकि हुसैन मिसबाहुल हुदा है, सफ़ीनतुन नजात हैं। हुसैन की आखिरी सांस तक यही कोशिश रही है कि किसी न किसी को क्या है नजात मिले, नजात मिले। खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ करे, शुक्र भी करे, खुदावंद आलम तेरे बारगाह में लाख लाख शुक्र है हमें हुसैनी बनाए, राय हुसैन पर हमें गामज़न किया और ता क़यामत मुसीबत हुसैन पर रोने की हमें आपने तौफीक दी। ये भी एक नेमत इलाही है, रहमत इलाही है। बस आपकी ज़हमत तमाम इल्तिमास से दुआ तवस्सुल के लिए 2 जुमला मसाइब। करबला के मैदान में हुसैन मज़लूम करबला की शहादत के बाद सारी ज़िम्मेदारियाँ ज़ैनब के ऊपर आई। अजीब दिल खराश वाक़यात हैं। असर आशुर के बाद ये दुनिया वाले, ये मुफसिदीन आए थे दुनिया को जमा करने के लिए। बाज़ जो उलमाए मुहक्किकीन हैं, अज़ीज़ान गिरामी, आप लोग ताज्जुब करेंगे, शायद आप लोग यकीन ना करिए कैसे हो सकता है। कोफे से जितने लोग आए थे वो इनाम के लालच में आए थे, जिनके हाथों में तलवारें नहीं थी वो 10,000 का लश्कर था, 10,000 बग़ैर तलवार और नेज़ा वो तीर के
ان کے ہاتھوں میں یا لکڑیاں تھیں یا پتھر تھے، اور اس کے علاوہ ان کے پیچھے لوگ رکھے ہوئے تھے، یہ کون پتھر مارتا ہے کون نہیں مارتا ہے، تاکہ اس کی رپورٹ دے دیں۔ اب آپ اندازہ لگے جن کے پیچھے جاسوس لگا ہوا ہو کہ کون پتھر نہیں مارا ہے، لکڑیاں نہیں مارا ہے۔ اب حسین کا اندازہ لگا، کل کے جو جملہ ہے، حسین مظلوم کربلا کو گودال قتلگاہ میں جب حسین کو محاصرہ کیا چاروں طرف سے، یہی 10,000 افراد پتھر برسائے، لکڑیاں برسائے۔ جب مظلوم کربلا کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا تو لوگ جاتے ہیں کہ میں نے پتھر مارا، کسی نے کہا میں نے تلوار چلائی ہے، کسی نے کہا میں نے نیزہ مارا ہے، کسی نے کہا میں نے پتھر مارا ہے۔ انعام دے دو۔ ابن سعد کہتا ہے ابھی کام تمام نہیں ہوا ہے۔ کہا اور کیا رہ گئے؟ حسین شہید ہو گیا، سر جدا ہو گیا، کیا کام رہا گیا؟ خیمہ گاہ کی طرف چلو۔ تبرکات عصمت کو لوٹو۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، دل خراش مرحلہ ہے۔ سارے چلے گئے خیمہ گاہ کی طرف۔ اب اندازہ لگے جن کے باپ ابھی چلے گئے ہیں، جن کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور خواتین عصمت خیمے میں ہیں۔ جب یہ ملائن حملہ کیا ہے خیموں پر تو آپ خود اندازہ لگائے ہیں، آپ تھوڑے سے سوچے کیا ہو گیا ہو۔ بس میں صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، خیموں کو لوٹ دے رہے، خواتین عصمت اپنے کہہ زیورات کو دیتی رہی، لیکن ایک چھوٹی بچی مظلوم کربلا کے 3 سالہ 4 سالہ چھوٹی بیٹی ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ ملعون خیمے میں داخل ہوا، میں دیکھ رہی تھی وہ رو بھی رہا تھا لوٹ بھی رہا تھا۔ میں نے سوال کیا ملعون کیوں رو رہے ہو، کیوں لوٹ رہے ہو؟ کہا اگر میں نہ لوٹوں تو کوئی اور لوٹے گا، لوٹ لی اس لئے رہا ہوں، چھین اس لئے رہا ہوں جہاں آپ چونکہ پیغمبر کے اولاد ہیں، عصمت و طہارت کا گھرانہ ہے، اس لیے رو رہا ہوں۔ لیکن اس نے اس پر بس نہیں کیا، اپنے نیزہ اٹھایا میرے سر کی طرف، میرے سر سے چادر چھیننے کی کوشش کی، میں نے چادر کو سختی سے پکڑ لیا، لیکن ملعون نے میرے سر سے چادر چھینی۔ صرف چادر نہیں چھینی، ایک مرتبہ ملعون نے ہاتھ بڑھایا، میری کانوں کی بالیاں اتار کے نہیں لے گیا بلکہ چھین کے لے گیا۔ جب چھینا تو میری کان بھی چھین گئی، خون جاری ہوئے، سر پر چادر نہیں، کانوں سے خون جاری، ادھر سے خوف طاری ہوا۔ اب میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھا تاکہ پردہ کیا جا سکے، چہرے کو اپنے گھٹنوں میں چھپا دی تاکہ نامحرم کی نظر نہ پڑے، رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک ہاتھ میرے کاندھے پر آیا، میں نے محسوس کیا میری پھوپھی اماں ہے، تو میں نے عرض کیا پھوپھی اماں حل عندکی خرقۃ حتی استر رأسی، پھوپھی اماں پہلے ایک چادر کا ٹکڑا کپڑے کا ٹکڑا دو تاکہ میں اپنے سر کو چھپا سکوں۔ بس آخری جملہ اس وقت میری پھوپھی اماں نے کہا بیٹی اپنی پھوپھی کی طرف ذرا نظر کرو، سر اٹھاؤ۔ جب میں نے سر اٹھائی تو کیا دیکھتی ہوں، میرے پھوپھی اماں کے سر پر چادر نہیں، سر پر چادر نہیں ہے۔ التماس دعا ایک جملہ اور عرض کروں۔ اب یہ دل خراش واقعات حمید ابن مسلم نقل کرتا ہے، میں دیکھ رہا تھا خیمے جل رہے تھے، ان میں ایک خاتون کو دیکھا، وہ خیمے میں جاتی ہے، خیمے سے نکلتی ہے، دوبارہ جاتی ہے، دوبارہ نکلتی ہے۔ میں قریب جا کر میں نے سوال کیا اے خاتون آپ کی کوئی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے؟ جلتے ہوئے خیمے میں آتی جاتی ہو،
تو کہا اے شخص میرے بھیا حسین کی یادگار امان سجاد خیمے میں جل رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں دیکھ رہا تھا ایک مرتبہ دوبارہ گئی وہ خاتون، ایک جوان کو ہم نے پش پر اٹھا کر خیمے سے باہر لائی، امامہ جل رہا تھا۔